رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہو امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب شکر ہے، اس کی نعمت ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ماہ مقدس کی برکات، اس کی رحمتوں، اس کی سعادتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ اس کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے اور نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ اس کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دیں تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ ماہ مبارک بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ اس کی عظمت کو یوں دیکھیے کہ جس طرح یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے سیدنا یوسف علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہے، اس سے کہیں زیادہ 12 مہینوں میں رمضان المبارک کو فضیلت حاصل ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ انسان کے لیے خوشی کا باعث ہے، رحمت کا باعث ہے، جہنم سے آزادی کا باعث ہے۔ اس کی ایک ایک گھڑی انسان کے لیے سعادت مند ہے۔
آپ نے اگلی سیڑھی کا قدم رکھا، فرمایا آمین، پھر اگلی سیڑھی کا قدم رکھا، فرمایا آمین، اور ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا، اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب کبھی کوئی عجیب شے دیکھتے، عجیب عمل دیکھتے، خاموش نہیں رہتے تھے، بلکہ فوراً پوچھتے تھے تاکہ اس کے اندر جو حکمت پوشیدہ ہو وہ ہمیں معلوم ہو سکے۔ چنانچہ وہ اس بات پر بھی خاموش نہ رہ سکے کہ ٹھیک ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین 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 کہا ہے، اس میں کیا فرق پڑا، بلکہ پوچھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 مرتبہ آمین آمین کا لفظ دہرایا ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کے اندر مختلف الفاظ کی ترتیب ہے، فرمایا جب میں سیڑھی پر چڑھنے لگا تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام میرے پر تشریف لائے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا کون دے رہے ہیں؟ جبرائیل امین، اور اس پر تصدیقی مہر کون لگا رہے ہیں؟ آمنہ کے ذکر یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اس سے اپنی بخشش نہ کروا سکے، اس کے اندر اپنی بخشش نہ کروا سکے، اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے، رب کی جنت کو، رب کی رضا کو حاصل نہ کر سکے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص اللہ کی رحمت کے قابل ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین، واقعتاً یہ شخص اللہ کی رحمت کے قابل نہیں۔ اللہ شکریہ میرے گھر سے وہ شخص اللہ کی رحمت کے قابل واقعتاً نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اس میں روزہ رکھ کر اللہ سے بد دعا کس کو؟ جبرائیل علیہ السلام۔ کیا جبرائیل کی بد دعا میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ جبرائیل کی گئی بد دعا میں کوئی شک نہیں۔ آج یہ جو ہمارے اوپر حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ کیوں ایسا ہے؟ ہم اتنے اللہ کی رحمت سے دور کیوں ہیں؟ اللہ کی طرف سے آنے والی سختیوں کا ہم شکار ہیں، مصیبتوں کا ہم شکار ہیں، تکلیفوں کا ہم شکار ہیں، آزمائشوں کا ہم شکار ہیں۔ اللہ کی رحمت ہمیں حاصل کیوں نہیں ہو رہی؟ اس حدیث کے اندر 3 چیزوں کا ذکر ہے، وہ تینوں چیزیں میں بھی اپنے اوپر آزماؤں، آپ بھی اپنے اوپر آزمائیں، انشاءاللہ ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کیوں ہم اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کیا بد دعا کی؟ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اس سے کچھ فائدہ حاصل نہ کر سکے، اور اس پر آمین کہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہاں واقعتاً وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل نے دوسری بد دعا دی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام نامی، اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ سنے لیکن آپ پر درود نہ پڑے۔ کیا آپ لوگ بھی اس بد دعا کا مستحق بننا چاہتے ہیں؟ تو
پھر جب کبھی حضور کا نام آتا ہے تو درود کیوں نہیں پڑھتے؟ جہاں کہیں بھی ہوں، جب کبھی بھی آپ کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کا دل جھوم جانا چاہیے نبی علیہ السلام پر درود پڑھنے کے لیے۔ اور اللہ کی قسم ہم لوگوں سے زیادہ کوئی نبی علیہ السلام پر درود بھی نہیں پڑھتا، کیونکہ ہم وہ درود پڑھتے ہیں جو حضور نے پڑھ کر سنایا۔ ہم قصے کہانی اور بناوٹی درودوں پر بھروسہ نہیں رکھتے، ہم درود بھی حضور پر پڑھتے ہیں تو وہ پڑھتے ہیں جو آمنہ کے در یتیم نے ہمیں سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین، ہاں واقعتاً یہ شخص اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہی بہتر ہے کہ جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ درود کی کیا فضیلت ہے، کیا عظمت ہے، اس پر انشاءاللہ ہم مکمل ایک جمعہ سنیں گے انشاءاللہ۔ اور تیسری مرتبہ جبرائیل نے بددعا دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہو، دونوں موجود ہیں یا پھر دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا گیا اور ایک موجود ہے، ماں چلی گئی باپ موجود ہے، یا باپ چلا گیا تو ماں موجود ہے، لیکن یہ شخص ان دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک کو پا لیتا ہے اپنی زندگی میں اور ان کی یہ خدمت کر کے اللہ سے جنت حاصل نہیں کر سکتا، ایسا بدبخت شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ اور جبرائیل علیہ السلام کی اس بددعا پر آمین کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں واقعتاً یہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کر سکے۔ جو ساتھی ابھی آئے ہیں نا وہ 2 رکعت پڑھیں پھر بیٹھیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی بندہ مسجد میں داخل ہو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک وہ 2 رکعت نہ پڑھے۔ اور آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جمعے کا کہ جمعے کے خطبے کے دوران آپ نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ آیا اور آ کر بیٹھ گیا، تو آپ نے فرمایا قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ 2 رکعت پڑھو پھر بیٹھنا۔ یہ مسجد کا حق ہے، یہ مسجد کا حق ہے۔ یہ جو ہم خطبے کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ امام صاحب بات ختم کریں گے پھر بیٹھیں گے، اذان ہوگی پھر ہم سنتے پڑھیں گے پھر دوبارہ خطبہ ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا جس طریقے پر آپ خطبہ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ ایک ایک جملے کی ذمہ داری ہے انشاءاللہ۔ تو لہٰذا جب کبھی آپ مسجد میں آئیں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھیں پھر بیٹھیں۔ کتنی بددعائیں ہوگی جبرائیل کی، یاد ہے کہ بھول گئی؟ کتنی بددعائیں ہوگی جبرائیل کی؟ 3۔ پہلی، رمضان کا مہینہ پا لے انسان اور اللہ کی جنت کو حاصل نہ کرے، اس سے بڑا بدنصیب کوئی۔ دوسری، نبی علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی سنے اور آپ پر درود نہ پڑے۔ تیسری، اپنے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پالے اور ان کی خدمت کر کے رب سے جنت حاصل نہ کرے۔ یہ تینوں آدمی اعلیٰ درجے کے بدنصیب اور بدبخت انسان، اعلیٰ درجے، یعنی ان سے بڑھ کر کوئی بدنصیب کائنات میں ہے ہی نہیں۔ اب ذرا میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھیں کہ کیا واقعتاً ان بدبختیوں اور بدنصیبیوں میں کہیں ہم شامل تو نہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا ہے گزر رہا ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ رمضان کا مہینہ آج کتنا روزہ ہے؟ 4تھا روزہ ہے۔ کتنی دیر باقی ہے 4تھے روزے میں؟ 4 روزے ختم ہو گئے۔
انتظار تھا رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، برکتوں والا، سعادتوں والا، رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اور آج اس کے 4 روزے اتنا تیزی سے گزر رہا ہے۔ حالانکہ وہی دن ہے، وہی رات ہے، وہی منٹ ہیں، وہی گھنٹے ہیں، وہی سب کچھ ہے، مگر ہم ہر روز گن رہے ہوتے ہیں۔ دن میں 50 مرتبہ روزے کا نام لیتے ہیں، آج پہلا روزہ ہے، آج دوسرا روزہ ہے، آج تیسرا روزہ ہے، آج چوتھا روزہ ہے۔ ان کو بار بار ہم گنتے ہیں۔ قرآن نے بھی ان کو یہی کہا، ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں۔ کیوں گنتی کے دن ہے؟ کہ لوگ ان کو شمار کرتے رہتے ہیں بار بار، آج کتنا روزہ ہے جی، کتنے روزے ہو، باقی کتنے بچ گئے، کتنے بچ گئے۔ کیا رمضان کے علاوہ بھی ہم نے کبھی عربی مہینے کی، چاند کے کسی مہینے کو گنا ہے؟ سوال کیا تاریخ ہے، شعبان کی کیا تاریخ ہے، ربیع الاول کی کون سی تاریخ ہے، ربیع الثانی کی کون سی تاریخ ہے؟ اللہ کی قسم ہم میں سے تو اکثر لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، رمضان جو اسلامی مہینے ہیں ان کا نام بھی نہیں آتا۔ اکثر جتنے بھی اس وقت مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر کو اسلامی مہینوں کے نام کا نہیں ہے۔ ہاں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ سارے آتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو گنتی کے دن کہا۔ ان گنتی کے دنوں کے اندر بھی اگر کوئی شخص اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، بھلا اس سے کوئی بڑا بد نصیب انسان ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے روزے کی فضیلت اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص ایک مرتبہ ایک فرض روزہ چھوڑ دے جان بوجھ کر، رمضان کے کتنے روزے ہوتے ہیں؟ 30 یا 29، 30 سے زیادہ نہیں ہو سکتے، 29 سے کم نہیں ہو سکتے، 29 ہوں گے کم از کم، یا 30 ہوں گے زیادہ سے زیادہ۔ فرمایا جو شخص ایک فرض روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے، یہ گارنٹی دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک فرض روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے، وہ پھر ساری زندگی روزہ رکھے، اس روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ ایک فرض روزہ چھوڑ دے، اور جو انسان روزہ رکھتا ہی نہ ہو، بھلا اس انسان نے اپنی زندگی میں کیا حاصل کیا ہے سوائے بد نصیبی؟ جس کو روزے سے چڑ ہوتی ہو، جی میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، میں فلاں بیماری کے اندر مبتلا ہوں، میں محنت مزدوری کرتا ہوں، میں جی بیمار ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ اللہ ہم میں سے ہر بندے کی حقیقت کو جانتا ہے۔ کیا اللہ سے بھی کوئی ہماری بات پوشیدہ ہے؟ نہیں۔ ہمارا کون سا لمحہ ہے جو اللہ سے چھپا ہوا؟ ہماری کوئی بات اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے کہ ہم یہ جو بات کر رہے ہیں کیا واقعتاً ہم اس عذر کے اندر ہیں بھی کہ نہیں، یا لوگوں کو بھروسہ دلانے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی میرے پاس تو عذر ہے، میرے پاس تو یہ وجہ ہے، اس وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ رہا۔ اللہ کے بندے جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، کیا یہ شام تک بھوکے پیاسے مر جاتے ہیں؟ نہیں، یہ بھی شام کو اتنا ہی کھاتے ہیں جتنا آپ کھاتے ہو، یہ بھی اتنا ہی پانی پیتے ہیں جتنا آپ پیتے ہو، یا آپ دن بھر جتنا مرضی کھا پی لو تو اتنا ہی آپ نے کھانا پینا ہے جتنا آپ کے نصیب ہے۔ تو پھر کیوں اتنی عظمت والے، شان والے روزے کو ہم چھوڑ رہے ہیں؟ سبب کوئی بھی نہیں۔ کسی سے پوچھو وہ عجیب و غریب اس کے جو ہے آگے سے جواب ہوں گے، یار یہ وجہ بن گئی تھی، بس ایسا ہو گیا تھا، بس اصل میں نا پہلے تو میں بہت روزے رکھتا تھا، اب جو ہے نا طبیعت تھوڑا ساتھ نہیں دیتی۔ اس بندے سے پوچھو کہ سارا دن تو باہر گلی میں بیٹھا رہے، تاش کھیلتا رہے، تیری طبیعت تیرا ساتھ دیتی؟ اس سے پوچھو سارا دن تو جانور کی طرح گٹکا منہ میں ڈال کے، ماوا منہ میں ڈال کے، یا کوئی بھی چیز کھانے پینے کی منہ میں ڈال کے جانور کی طرح منہ کو چلاتا رہے، تیری طبیعت ساتھ دیتی؟ اس سے پوچھو کہ اونٹ کی طرح سارا دن تو پانی پیتا رہے، تیری طبیعت تیرا ساتھ دیتی ہے؟ اس سے پوچھو کہ دنیا کے ساتھ تو دھوکے فراڈ کرتا رہے، جھوٹ بولتا رہے، تیری طبیعت تیرا ساتھ دیتی ہے؟ طبیعت ساتھ نہیں دیتی تو کس کے لیے نہیں دیتی؟ روزے کے لیے نہیں دیتی۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی طبیعت اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ اللہ کی قسم، جس کی طبیعت اللہ کی طرف سے فرض کیے ہوئے روزے کے لیے اس کا ساتھ نہیں دے رہی، اللہ کی جنت بھی اس شخص کا ساتھ نہیں دے رہی، اللہ کی رحمت بھی اس شخص کا ساتھ نہیں دے رہی۔ یہ بھولا ہوا ہے انسان کہ میں جو مرضی کر لوں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، بس جنت میرے لیے پکی ہے۔
یہ بھولا ہوا انسان، یہ بڑے دھوکے میں ہے انسان، یہ بڑی غفلت میں پڑا ہوا ہے انسان کہ یہ اللہ کو راضی کرنے کی ہمت نہیں کر رہا، کوشش نہیں کر رہا۔ ہاں البتہ اس دھوکے کے اندر ضرور ہے کہ بھئی میں تو حضور کا امتی ہوں، حضور نے فرمایا جس نے کلمہ پڑھ لیا میں اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف کلمہ پڑھنے کے اوپر جنت کی بشارت سنائی ہے، یا کلمے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی مفہوم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی تلقین کی ہے؟ اللہ اکبر۔ عظمت والا مہینہ گزر رہا ہے، ایسے گزر رہا ہے جیسے ہمارے عام دن گزرتے ہیں۔ ہمیں روزوں کی پرواہ نہیں، رات کو قیام کی پرواہ نہیں، دن کو جو ہے اگر ہم نے روزہ رکھ بھی لیا ہوا ہے تو روزہ رکھنے کے باوجود بھی ہماری حالت میں کوئی تبدیلی نہیں، وہی جھوٹ ہم بول رہے ہیں، وہی دھوکہ ہم کر رہے ہیں، وہی غلط باتیں ہم کر رہے ہیں، وہی اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر پا رہے، اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر پا رہے۔ جیسے عام دنوں میں ہمارا معمول تھا، روزہ رکھنے کے بعد بھی ہمارا وہی معمول ہے، صرف فرق اتنا آ گیا ہے کہ عام دنوں میں ہم دن بھر باتیں بھی کرتے رہتے تھے، کھاتے پیتے بھی رہتے تھے، رمضان کے اندر منہ کو بند کیا ہوا ہے، بس باقی زبان بھی چل رہی ہے، کان بھی چل رہے ہیں، آنکھیں بھی چل رہی ہیں، ہاتھ پاؤں بھی چل رہے ہیں، صرف کھانے پینے یعنی منہ کو بند کیا ہے، باقی ہم نے کسی شے کو بند نہیں کیا ہے، تو سوائے بدبختی کے کچھ بھی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے روزہ رکھ لیا، روزہ رکھنے کے بعد اس نے نہ جھوٹ بولنا چھوڑا، نہ وعدہ خلافی چھوڑی، نہ کوئی غلط بات اپنے منہ سے کرنا چھوڑی، یعنی روزہ رکھا ہوا ہے لیکن یہ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے اس شخص کو سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا۔ روزہ انسان کیوں رکھتا ہے؟ کہ اللہ کی جنت کو حاصل کر سکے، اللہ کی رضا کو حاصل کر سکے، گناہوں کی بخشش ہو سکے، اللہ کی رحمت انسان کو مل جائے۔ اگر روزہ رکھنے کے بعد بھی انسان کو کچھ نہیں ملا تو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ ملا انسان کو؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ روزہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ امیر تھے یا غریب تھے، آپ کس قوم قبیلے سے تھے، عورت تھی یا مرد تھا، یہ نہیں دیکھے گا۔ روزہ یہ دیکھے گا کہ میری عظمت اور میری شان کو کس نے پہچانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ قیامت کے دن روزہ دار کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ ڈھال آپ لوگوں نے دیکھا ہو، ایک بڑا سا تھال نما جو ہے بنی ہوئی، اس کے اندر کڑا لگا ہوا، جنگ کے وقت ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی کہ دشمن کی طرف سے آنے والے وار کو روکنے کے لیے ڈھال استعمال کی جاتی تھی اور اس پر وار کرنے کے لیے تلوار یا تیر استعمال کیے جاتے تھے۔ تو جہنم سے بچنے کے لیے اگر انسان کے پاس کوئی ڈھال ہے تو وہ روزے کی شکل میں، بشرطے کہ وہ روزے کی شان کو سمجھے، اس کی عظمت کو سمجھے، جس لیے یہ روزہ آیا ہے، جو سمجھانے آیا ہے اس کو سمجھ لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے سامنے روزہ انسان کے لیے سفارشی بن جائے گا، اے اللہ میں نے اس شخص کو تیری رضا کی خاطر سارا دن کھانے پینے سے روک کے رکھا، خواہشات نفس سے روک کر رکھا، اس لیے اس نے میرے لیے اپنے آپ کو کھانے پینے سے بھی روکا، اپنے آپ کو جو نفسانی خواہشات تھی اس سے بھی روکا، اے اللہ صرف تیری رضا کی خاطر اس نے میری قدر کی ہے، تو میری لاج رکھ لے، میں سفارش کرتا ہوں تو اس کو بخش دے اور اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ بھلا اس انسان کی کامیابی کے لیے کوئی شک باقی ہے جس کی روزہ سفارش کر رہا ہو؟ اور یہ بھی انسان ہی ہوگا کہ جس کے متعلق روزہ کہے گا یا اللہ اس نے مجھے رکھا لیکن مجھے ضائع کر دیا، مجھے ضائع کر دیا، اس نے میری کوئی قدر و منزلت نہیں کی، جس طرح اس نے مجھے ضائع کر دیا، اللہ تو بھی اس کو ضائع کر دے۔ اس انسان کی بھی بدنصیبی میں کوئی شک نہیں۔ رات کو قیام کرنا، نوافل ادا کرنا، وہ آپ جماعت کے ساتھ ادا کریں یا اکیلے کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے قیام کریں، یہ بڑی شان والی شے ہے، بڑی عظمت والی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے
رات کو قیام اس لیے کیا کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ ایمان کی حالت میں اس نے رات کا قیام کیا اللہ سے ثواب کو حاصل کرنے کی نیت سے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی زندگی کے جتنے سابقہ گناہ ہیں اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ کیا ہم بھی رات کو کھڑے ہو کر قیام کرتے ہیں؟ ہم وہ امام ڈھونڈتے ہیں جو F-16 طیارے کی سپیڈ میں قرآن پڑھ رہا ہو، بس قرآن بھی گزر جائے قیام بھی ہو جائے، ٹھکا ٹک ٹھکا ٹک ٹھکا ٹک چل رہی ہوتی ہے، یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے اور کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ ہم کہتے ہیں بڑا زبردست قرآن پڑھا اس نے، 20 منٹ میں 20 رکعت سے اس نے فارغ ہو گیا، 20 منٹ میں اس نے 20 رکعتوں کو اڑا دیا، 10 منٹ میں اس نے 8 رکعتیں ختم کر دی۔ ہم وہ قاری ڈھونڈتے ہیں۔ قیام کا معنی ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اس طرح کھڑے ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نماز کی حالت میں کھڑے ہو، اس طرح تم نماز کی حالت میں کھڑے ہو کأنہ تراہ، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ وہ نفلی نماز ہم پڑھ رہے ہوں یا فرضی نماز پڑھ رہے ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی ترغیب دلانے کے لیے کیا بیان فرمایا کہ تب جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو نماز کے لیے تو اس طرح اطمینان کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ لیکن اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے تو کم از کم پھر یہ اپنے دل میں بات ضرور رکھنا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی ہماری کمی کوتاہی، ہماری سستی یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے اور اللہ کو کوئی نہیں دیکھتا۔ مقصد کیا ہے کہ اس طرح قیام کرو، اس طرح رکوع کرو، اس طرح سجدہ کرو کہ تمہارا ایک ایک لمحہ تمہیں سکون عطا کرے، یہ ہے اللہ کو دیکھنا۔ اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو پھر کم از کم دل کے اندر یہ بات ضرور رکھو کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں قیام کیسے کر رہا ہوں، میں رکوع کیسے کر رہا ہوں، میں سجدہ کیسے کر رہا ہوں، میں تشہد کیسے کر رہا ہوں، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز قرار دیا۔ اور رات کے قیام کو کیا فرمایا؟ جو بندہ قیام کرے ایمان کی حالت میں اور اللہ سے ثواب کو حاصل کرنے کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ قیام قیامت کے دن انسان کے لیے سفارشی بن جائے گا۔ اے اللہ، رات کو اس نے تیری رضا کی خاطر قیام کیا، میں نے اس کو جگائے رکھا۔ اس نے لمبا لمبا جو قیام کیا، قیام لمبا، رکوع لمبا، سجدہ لمبا، یا اللہ صرف تیری رضا کی خاطر، اور تو جانتا ہے اس کے حالات کو، تو اس کو معاف کر دے۔ قرآن اللہ کے ہاں انسان کا سفارشی بن جائے گا۔ قرآن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، قرآن کے ساتھ دوستی رکھو فَإِنَّهُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ۔ قرآن کو ایسے عام چیز نہ سمجھو، فرمایا یہ تمہارے حق میں قیامت کے دن گواہی دے گا یا پھر تمہاری مخالفت میں گواہی دے گا۔ فَإِنَّهُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، یا تمہارے حق میں اللہ کے سامنے گواہ بن جائے گا یا تمہاری مخالفت میں اللہ کے سامنے گواہ بن جائے گا۔ جس نے اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس کو پڑھنے کا حق ادا کیا، اس پر عمل پیرا ہوا، قرآن اس شخص کے حق میں گواہی دے گا۔ اور جس نے اس کو پڑھا ہی نہیں، پڑھا تو سمجھا ہی نہیں، سمجھا تو عمل نہیں کیا، قرآن اس شخص کے مخالفت میں گواہی دے گا۔ جس کے حق میں قرآن گواہی دے دے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام جس شخص کے حق میں گواہی دے دے اس کی خوش نصیبی میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے کامیاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے جس کے حق میں قرآن گواہی دے دے، اور جس کے مخالفت میں قرآن گواہی دے دے اس کی بد نصیبی میں، اس کی ناکامی میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ قرآن جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ قرآن کو آنکھیں عطا فرمائے گا، قرآن کو زبان عطا فرمائے گا، یا اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا کہ میں نے اس کو رات بھر جگائے رکھا، اس نے تیری رضا کی خاطر مجھے تلاوت کیا، اے اللہ تو اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما لے۔ کیا ہم نے ان 4 دنوں میں قرآن کا کچھ حصہ پڑھا ہے؟ 4 روزے گزر گئے، 4تھی تراویح رات ہم نے پڑھ لی، جس نے جماعت کے ساتھ پڑھی یا اکیلے میں پڑھی،
ذرا بتائیے ان 4 دنوں میں قرآن کا کتنا حصہ ہم نے تلاوت کر لیا ہے؟ یہ ساتھی آگے آگے آ جائیں، قریب قریب ہو جائیں، پیچھے والے ساتھیوں کو پریشانی ہو رہی ہے، آگے آگے ہو جائیں۔ اور میں پہلے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جب کبھی آپ آئیں کوشش کیا کریں آگے بیٹھتے جایا کریں تاکہ پیچھے والوں کو پریشانی نہ ہو۔ قرآن انسان کے حق میں گواہی دے گا کہ اس نے تیری رضا کی خاطر مجھے پڑھا، اور اللہ قرآن کی سفارش کو قبول کرے گا۔ اور اگر قرآن ہماری مخالفت میں کھڑا ہو گیا، جج بیٹھا ہوتا ہے کرسی کے اوپر، اس کے سامنے 2 وکیل ہوتے ہیں، 2 وکیل، ایک آدمی کو مجرم ثابت کرنے کے لیے وکیل ہوتا ہے اور ایک آدمی کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے وکیل ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جج دونوں کی جرح سنتا ہے، جرح سننے کے بعد جج فیصلہ کرتا ہے کہ یہ بندہ مجرم ہے یا جو ہے بے گناہ ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ قرآن بیک وقت انسان کے لیے یا تو اس کے حق میں وکیل بن جائے گا یا اس کی مخالفت میں وکیل بن جائے گا، اور جس کے حق میں انسان قرآن نے گواہی دے دی اس انسان کی کامیابی میں شک نہیں، جس کی مخالفت میں دے دی یا اس کی ناکامی میں کوئی شک نہیں۔ ہم نے کتنا پڑھا ہے قرآن کو؟ کتنا ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے؟ کتنا ہمارے گھر میں قرآن کا اہتمام ہوتا ہے؟ ہاں، کوئی مر جائے تو پھر ہم سارے جمع ہو جاتے ہیں، سپارے بانٹ دیتے ہیں کہ تم اتنے پڑھ لو، تم اتنے پڑھ لو، تم اتنے پڑھ لو۔ ہاں بھی کتنے ہو گئے جی؟ 2 پارے ہو گئے، ٹھیک ہے جی، سارے جمع کرو۔ سارے کو جمع کر کے ڈاک سسٹم کے ذریعے بھیج دیا، اللہ یہ تیرے ذمہ، تو فلانے کو پہنچا دینا۔ یہ ہم نے کھلواڑ بنا لیا ہے قرآن کے ساتھ، یہ ہم نے مذاق بنا لیا ہے قرآن کے ساتھ۔ جس نے زندگی میں نہیں پڑھا اس کو میرا پڑھا ہوا کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا، جس نے خود اس پر عمل نہیں کیا، میرا عمل کیا، وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا۔ جس کو خود بیماری پڑتی تھی قرآن پڑھنے کے لیے، اس کو میں پیچھے 10 کروڑ بھی قرآن پڑھ کے بھیج دوں، اس کو ایک لفظ کا بھی ثواب نہیں پہنچنے والا۔ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ تو ہم نے حاصل نہیں کیا، ہم نے خود اس کو پڑھا نہیں، اس کو سمجھا نہیں، اس کی عظمت کو نہیں پہچانا۔ ہاں، قسم اٹھانے کی باری ہے تو ہم کہتے ہیں رکھو قرآن سر پہ اور کہو کہ مجھے اللہ کی قسم، مجھے اس قرآن کی قسم، مجھے یہ قرآن غارت کر دے اگر میں ایسا ہوں تو۔ کیا قرآن اس مقصد کے لیے آیا تھا؟ بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو قرآن اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں، بیٹی تو قرآن کے سائے میں جا رہی ہے، تو یہ کرنا، تو یہ کرنا، تو یہ کرنا۔ اس کو پٹیاں بھی ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں، اگر تجھے کچھ ہو جائے نا تو ہمیں فون کر دینا، ہم ان کی ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ قرآن کے سائے میں بھی رخصت کر رہے ہیں، اس کو پٹیاں بھی پڑھا رہے ہیں۔ کیا قرآن اس مقصد کے لیے آیا تھا؟ کوئی غلط کام ہو جائے، رکھو قرآن سر پہ، تم نے یہ کام نہیں کیا، اللہ کی قسم مذاق بنا لیا ہم نے قرآن کے ساتھ، کھلواڑ بنا دیا ہم نے قرآن کا۔ یہ سمجھنے کی کتاب ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرماتا ہے، 26ویں پارے میں اللہ نے سورت نازل فرمائی جس کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں اللہ فرما رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں سمجھتے قرآن کو؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دل کے اوپر تالے لگے ہوئے؟ کیا ان کے دل کے اوپر تالے لگے ہوئے؟ ان کا دل زنگ آلود ہو چکا ہے، ان کا دل بند ہو چکا ہے، کیوں قرآن کو نہیں سمجھتے؟ اللہ سوالیہ انداز میں پوچھ رہا ہے مجھ سے اور آپ سے۔ یہ قرآن کی جنوں کے لیے تو نہیں نازل ہوا یا جانوروں کے لیے نازل ہوا ہو کہ اللہ ان سے پوچھ رہا ہو، ہم سے پوچھ رہا ہے، کیوں نہیں پڑھتے؟ اور سورہ قمر میں اللہ نے کتنی مرتبہ یہ آیت نازل فرمائی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہاں بھی سوالیہ انداز میں کہ تحقیق ہم نے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے بڑا آسان کر دیا، کیا کوئی ہے سمجھنے والا؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی ہے سمجھنے والا؟ پوچھ رہا ہے اللہ، بتا بھی رہا ہے کہ یہ کتاب ہم نے آسان کر دی سمجھانے کے لیے۔ مولوی کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیوں گمراہ ہو جائیں گے؟ کیونکہ ترجمے کا آپ کو نہیں پتا، قرآن آپ کے لیے تھوڑی آیا ہے، قرآن تو عالم کے لیے آیا ہے، قرآن تو طالب علم کے لیے آیا ہے، قرآن عوام کے لیے تھوڑی آیا ہے۔ تو کیا عوام کو لڈو بانٹنے کے لیے آیا ہے؟ کہ کوئی مر جائے تو وہ مولوی کا پیٹ بھرتے رہیں، قرآن سمجھنے کے لیے نہیں آیا؟ وہ کہتا ہے تمہارے لیے نہیں آیا، اس کے پڑھنے کے لیے انسان کے پاس اتنی سمجھ ہونی چاہیے، اتنی سوچ ہونی چاہیے۔ حضرت صاحب آپ جو علامہ فہامہ بنے ماں کے پیٹ سے بن
یا آپ نے بھی آ کر قرآن کو پڑھا اور سیکھا؟ جب آپ پڑھ کر سیکھ کر عالم بن سکتے ہیں تو عام آدمی پڑھ کر سیکھ کر قرآن کا ترجمہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیوں قرآن کو نہیں سمجھ سکتا؟ اگر میں ممبر پہ کھڑے ہو کے قرآن کا ترجمہ بیان کر سکتا ہوں تو میں اپنی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آیا ہوں، میں نے پڑھا ہے، استادوں سے، علماء سے سیکھا، پڑھا، سمجھا، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آپ ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کے لیے میرا یہ فتویٰ کیوں ہوتا ہے کہ آپ قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھنا؟ اس کو پتہ ہے جس دن قوم کو قرآن کا ترجمہ آ گیا اس دن ہماری روٹی پانی بند ہو جائے گی، اس دن قرآن سمجھ جائے گا کہ اطاعت صرف اللہ کی کرنی ہے، اس کے رسول کی کرنی ہے۔ اس دن قرآن جس دن پڑھ لیا انسان نے، اس دن انسان سمجھ جائے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اس دن انسان سمجھ جائے گا اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، اس دن انسان سمجھ جائے گا اللہ کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، اس دن انسان سمجھ جائے گا اللہ کے علاوہ کوئی مجھے روزی دینے والا نہیں ہے، اس دن انسان سمجھ جائے گا اللہ کے علاوہ کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، کوئی ذلت دینے والا نہیں ہے۔ ابھی تو وہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہے حضرت آپ کے طفیل ہے، ورنہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو آپ کو لطف و کرم ہے کہ آپ نے ہم پر شفقت فرمائی ہوئی ہے تو ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ جس دن انسان نے قرآن کو پڑھ لیا اس دن حضرت آپ یہ لفظ ختم ہو جائے گا، اس دن کہے گا انسان کہ مجھ پر اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے۔ اس دن انسان یہ نہیں کہے گا حضرت یہ آپ کے طفیل، آپ کی برکت، آپ کی نظر کرم سے ایسا ہوا ہے۔ یہ جملہ اس انسان کی زبان سے نکل جانا ہے، اس لیے تو مولوی انسان کو قرآن کے قریب نہیں جانے دیتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے بعد مجھے کس نے پوچھنا ہے۔ اس نے تو یہی کہنا ہے کہ میں نے رب کے قرآن میں پڑھا ہے، رب کے قرآن نے مجھے یہ بات بتائی ہے، حضرت آپ بتائیں، آپ مجھے یوں کہتے ہیں، قرآن مجھے یوں کہتا ہے۔ اس دن تو بندہ مولوی کے سامنے سوال کرنے والا بن جائے گا نا، پوچھنے والا بن جائے گا، قرآن میں تو یوں ہے اور آپ مجھے یوں کہتے ہیں۔ تو دکانداری بند ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی بند۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان اور قرآن کٹھے آئے ہیں، رمضان اور قرآن کا تعلق آپس میں بالکل قریب ہے، جیسے انسان کے اندر روح اور اس کے جسم کا تعلق ہے، روح نکل جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، اسی طرح قرآن اور رمضان کا آپس میں تعلق ہے۔ اگر آپ نے قرآن کے اندر رمضان کے اندر قرآن کو نہیں سمجھا، نہیں پڑھا، تو آپ کے رمضان کی ایسی حیثیت ہے جیسے بغیر روح جسم کی حیثیت ہے۔ آئیے دعوت فکر دیتا ہوں، قرآن کو سمجھیے، پڑھیے، تاکہ یہ ہمارے حق میں سفارشی بن سکے، یہ ہمارے حق میں اللہ کے ہاں سفارشی بن جائے۔ اس کو سمجھیے، یہ ہمارے بڑے مسئلے حل کر دے گا، اللہ کی قسم۔ طلاقوں کے مسائل قرآن حل کر دے گا، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے کے مسائل قرآن حل کر دے گا، بیٹیوں کو وراثت دینے کے مسئلے قرآن حل کر دے گا، بچوں کے درمیان انصاف کرنے کا مسئلہ قرآن حل کر دے گا، آپس میں تو میں تو تکرار کا مسئلہ قرآن حل کر دے گا، دست و گریبان ہونے سے قرآن ہمیں بچا لے گا۔ ذرا آئیے تو صحیح اس کے قریب۔ ہم کہتے ہیں ملا جانے، ملا کا دین جانے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میرے بھائی پھر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بدتر ہونے والا ہے، ذرا انتظار کیجیے۔ تو رمضان بہت ساری چیزوں کو لے کر آیا ہمیں سمجھانے کے لیے۔ یہ رمضان انسان کو اس لیے نہیں آیا کہ صبح انسان روزہ رکھ لے، شام تک بھوکا پیاسا رہے، بس ٹھیک ہے ختم، نہیں، رمضان احساس دلانے کے لیے آیا ہے کہ میں صبح سے لے کے اب تک بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، مجھے بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس ہے۔ ذرا میں سوچوں کہ جن کو 2 دن 3 دن تک کھانا پینا نہیں ملتا، ان کی بھوک اور پیاس کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ رمضان مجھے یہ سکھانے کے لیے آیا، رمضان مجھے یہ سکھانے کے لیے آیا ہے کہ اگر میں صبح سے لے کے شام تک کچھ نہیں کھاتا پیتا، بھوک سے نہیں مر جاتا، تو اگر میں کچھ کم کھا لوں گا، اپنے پڑوسی کو، اپنے بھوکے بھائی کو کھلا دوں گا، تو تب بھی میں بھوکا نہیں مر جاؤں گا۔ رمضان ہمیں یہ سکھانے کے لیے آیا ہے کہ اگر میں رات کو کھڑے ہو کر آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن سن سکتا ہوں اور میں مرتا نہیں ہوں، تو عام دنوں کے اندر بھی میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے قیام کر لوں تو موت مجھ پر نہیں آئے گی۔ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے، رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر میں رمضان کے اندر اپنے گھر والوں کے لیے افطاری لاتا ہوں، ان کے لیے سحری کا بندوبست کرتا ہوں، اور اگر یہی چیزیں میں کسی غریب کو دے دوں تو میرے مال میں کمی نہیں آئے گی۔ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر میں روزے کی وجہ سے کسی کو گالی نہیں نکال رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں،
غلط بیانی نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں روزے کی حالت میں ہوں، تو عام دنوں کے اندر بھی اگر میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لوں تو مجھ پر موت نہیں آنے والی۔ مجھے بتائیے رمضان کے اندر ہماری حالت الگ ہوتی ہے، رمضان کے بعد الگ ہوتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یعنی روزے کا ہمیں کچھ نہ کچھ احساس ضرور ہوتا ہے، ہر بندے کو، مجھ سمیت ہر بندے کو روزہ رکھنے کے بعد کچھ نہ کچھ احساس ضرور ہوتا ہے کہ بھائی میں روزے کی حالت میں ہوں، میں غلط کام نہ کروں، میں غلط بات منہ سے نہ نکالوں، میں غلط چیز کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں، غلط چیز کو اپنے کانوں سے نہ سنوں، کسی کی برائی نہ کروں، کسی کے لیے چغلی نہ کروں، کسی کی غیبت نہ کروں، میں ناپ تول میں کمی نہ کروں، میں جھوٹ نہ بولوں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں روزہ سکھاتا ہے نا۔ تو یہ روزہ ہماری تربیت کرنے کے لیے آیا ہے کہ باقی 11 مہینے کے اندر بھی اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم سدھر جائیں گے۔ یہ صرف رمضان کے مہینے میں تو سدھارنے کے لیے نہیں آیا۔ کیا خیال ہے اس رمضان میں اللہ کے ساتھ کچھ عہد کر لیں کہ یا اللہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ ہو، یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ ہو۔ ہم نے تیرے رمضان، تیرے روزے کی شان سن لی ہے، تیرے روزے کی عظمت کو سن لیا ہے کہ جو شخص روزہ چھوڑ دے ساری زندگی روزہ رکھتا رہے اس کے ثواب کو نہیں پا سکتا، اور جس شخص کے حق میں قیامت کے دن روزہ شفاعت کر دے اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ جس شخص کے حق میں قیامت کے دن روزہ اس کی مخالفت میں گواہی دے دے اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ اور رمضان کے اندر قرآن کی شان اور اس کی عظمت وہ یہ ہے کہ انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے یہ رمضان اور قرآن۔ رمضان اور قرآن انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے، اور اس انسان کی ناکامی کی ضمانت ہے جو ان کو نہ سمجھ سکے، ان کی قدر نہ جان سکے۔ اور ماں باپ کے حوالے سے آپ حدیث سن چکے ہیں، آپ میں سے ہر بندے کو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ میں سے جس کے والدین زندہ ہیں، جس کے والدین زندہ ہیں، اس کا والد زندہ ہو یا اس کی والدہ زندہ ہو، اللہ کی قسم ہے آپ لوگوں کو، آپ کے لیے جنت بھی وہی ہے، آپ کے لیے جہنم بھی وہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو فرمایا تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہیں، تیرے لیے جہنم بھی ہیں۔ کیوں جنت اور جہنم ہے؟ کہ اگر تو ان کی قدر کر لے گا، ان کی عظمت کو پہچان لے گا، ان کی خدمت کر لے گا تو یہ تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو ان کی نافرمانی کرے گا، بدتمیزی کرے گا، بد اخلاقی سے پیش آئے گا تو یہ تیرے ماں باپ تیرے لیے جہنم بھی ہے۔ تو جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ جنت کو حاصل کر لیں، بڑا نادر موقع ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ، امام زین العابدین یا امام ابن سیرین کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی والدہ فوت ہوئی تو وہ اس طرح دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے، لوگ حیران ہو گئے کہ ایسا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ میرے لیے جنت کے 2 دروازے تھے، ان میں سے ایک بند ہو گیا ہے۔ 2 دروازے کیا ہے؟ میرا باپ اور میری ماں۔ آج میری ماں فوت ہو گئی ہے تو میرا ایک دروازہ جنت کا بند ہو گیا ہے، میں روں نہیں تو اور کیا کروں؟ ہمارے پاس دونوں دروازے موجود ہیں، والد بھی موجود ہے، والدہ بھی موجود ہے، اور ہم پھر بھی جنت میں نہیں جا رہے۔ ہم سے کوئی بڑا بد نصیب ہو سکتا ہے؟ تو کر کے ہم باپ سے بات کرتے ہیں، تو ہے کیا؟ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ تجھے فلاں کام سے فرصت کہاں ہے؟ تو کے الفاظ ہم اپنے باپ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں، اور ہماری بیوی ہماری ماں کو جوتے مار رہی ہوتی ہے، اس کو چڑھا رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہوتی ہے، اور ہم دیکھ کر بغیرت بنے ہوئے ہوتے ہیں، خاموش ہوئے ہوتے ہیں۔ ماں تو نے ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دی ہوگی، ورنہ اس کو کیا ضرورت ہے تیرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی؟ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہے؟ ہم بھی ماں باپ کی قدر نہیں کر رہے، اپنی جنت کو برباد کر رہے ہیں، ہماری بیوی بھی نہیں کر رہی، وہ بھی برباد کر رہی ہے، اور ہم خاموش بنے ہوئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ماں باپ کے دل سے دعا نکلتی؟ بتائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، شرف صحابیت حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو شخص ایمان کی حالت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے اور پھر ایمان پر ہی اس کی موت آئے، یہ شخص صحابی ہوتا ہے، یہ شخص صحابی ہوتا ہے۔ اویس قرنی نے درخواست پیش کی، اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آپ کا چہرہ مبارک دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجبوری ہے، وہ مجبوری یہ ہے میری والدہ بوڑھی ہے اور میں ان کی خدمت کرتا ہوں، میرے علاوہ کوئی ان کی خدمت کرنے والا نہیں ہے، تو میں ان کو چھوڑ کر نہیں آ سکتا، سفر میں ساتھ لانے کے وہ قابل بھی نہیں ہے، کیا کروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھجوایا، اویس اپنی والدہ کو چھوڑ کر نہ آنا، والدہ کو چھوڑ کر میرا دیدار کرنے کے لیے نہ آنا، اللہ ہمیں جنت میں اکٹھا کر دے گا، تم اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ یہ اویس ہی ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشارت سنائی ہے، فرمایا عمر، عمر کون عمر؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جانثار عمر، وہ عمر جو لاکھوں مربع کلومیٹر پر 22 لاکھ مربع کلومیٹر پر حکومت کرنے والا عمر، وہ عمر جس کا نام سن کر شیطان راستہ چھوڑ جاتا تھا، وہ عمر کہ جو اسلام کا دوسرا نام ہے، اس عمر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے عمر اگر کبھی تیری اویس سے ملاقات ہو تو اویس سے اپنے لیے بخشش کی دعا کروانا۔ او ماں باپ کے نافرمانو سنو، آج ماں کو تو کہہ کے، باپ کو تو کہہ کے مخاطب کرتے ہو، یہ اویس کی عظمت کو سنو، ماں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر تمہاری اویس سے ملاقات ہو تو بخشش کی دعا کروانا، کیوں؟ کہ اللہ نے اس کی دعاؤں کو قبول کیا ہوا ہے۔ عمر جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں 20 مرتبہ جنتی کہا، اس عمر کو اویس سے دعا کرانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشکش کی ہے۔ تو ایسے تو نہیں مقام ملا، ہمارے ماں باپ موجود ہیں، ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے اپنی جنت حاصل نہیں کر سکتے، اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ رمضان کے اندر کچھ اپنے ساتھ تہیا کریں، اگر ماں باپ زندہ ہیں آج ہی جا کر ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی ہے، اگر زندگی میں کبھی ان سے کمی کوتاہی آپ لوگ کر چکے ہیں آج ہی ان کو راضی کر لیجئے، اللہ کی قسم آج ہی جاتے ہی، اگر آپ اپنی آخرت بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ کو اپنی آخرت کی فکر ہے آج ہی جاتے ہی اپنی بخشش کا سامان اکٹھا کر لینا، کوئی پتہ نہیں ہے شام کس کو نصیب ہو کس کو نہ ہو۔ اور اسی طرح قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں، رمضان کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں، روزے کی عظمت کو سمجھیں، روزہ رکھیں، روزہ رکھ کر اس کی عظمت کو سمجھیں کہ روزہ نے جو ہمیں پابندیاں لگائی ہیں ہم اس کے مطابق چلیں تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے، آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔